أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. کل کی آیت بھی ہم نے جس کا ترجمہ کر لیا تھا، آج ہم نے پڑھی ہے، پھر مزید اس کا ہم بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ یعنی عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روک رکھیں، پھر جب عدت پوری کر لیں تو دستور کے موافق اپنے لیے کوئی کام کریں یعنی نکاح وغیرہ، تو کچھ حرج نہیں تم پر اے مسلمانوں یا عورتوں کے وارثوں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس چیز میں، عرضتم کہ پردہ کیا تم نے، بھی ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء خطبہ منگنی سے، النسائی عورتوں کی، او یا اکنا تم چھپا رکھا تم نے، فی انفسکم اپنی جانوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالی، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ان کی ذکر کرو گے ان سے، ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن، لا نہیں یا نہ، تواعدوہن وعدہ دو تم ان کو، سرن چھپے ہوئے یا چھپ کر، الا مگر، ان تقولوا یہ کہ تم کہو، قولا معروفا بات اچھی، ولا تعزموا اور نہ تم محکم کرو، عقدتا گرہ کو، النکاحی نکاح کی، تعزموا کا معنی قصد ہوتا ہے، نہ تم قصد کرو نکاح کی گرہ کا، حتی یہاں تک کہ، یبلغا پہنچے یا پہنچ جائے، الکتاب لکھا ہوا یعنی اللہ کا حکم، اجلہ اپنے وقت کو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، انا کا معنی یہ کہ بھی پڑھ سکتے ہیں بے شک، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری جانوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا ہے، حلیم
تحمل والا ہے۔ لا جناح نہیں ہے گناہ، علیکم اوپر تمہارے یا تم پر، ان اگر طلقتم النساء طلاق دو تم عورتوں کو، معلم جب تک کہ نہ تمسوہن چھوا ہو تم نے ان کو، او یا تفرضو یا نہ مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضہ مقرر کرنا یعنی حق مہر، ومتعوہن اور فائدہ دو ان کو، علی الموسع اوپر کشائش والے کے، فراخی والے کے یا مالدار کے، قدرہ قد اندازہ ہے اس کا، وعلی المقتر اور اوپر تنگی والے کے، قدرہ اندازہ ہے اس کا، متاعن فائدہ دینا ہے، بالمعروف ساتھ اچھی طرح کے، حقا حق ہے، علی المحسنین اوپر نیکی کرنے والوں کے، وَإِنْ اور اگر طلقتموہن طلاق دو تم ان کو، من قبلی پہلے اس سے، ان یہ کہ تمسوہن چھو تم ان کو، ہاتھ لگاؤ ان کو یا ہم بستری کرو تم ان سے، وقد اور تحقیق فرض تم مقرر کر لیا ہے تم نے، لہن ان کے لیے، فریضہ کچھ مقرر کرنا یعنی حق مہر، فنصف پس آدھا ہے، ما فرض تم جو مقرر کیا تم نے، الا مگر، ان یعفونا یہ کہ معاف کر دے وہ، او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں، عقدۃ النکاح گرا ہے نکاح کی، وان اور یہ کہ تعفو تم معاف کرو، اقرب بہت قریب ہے، للتقوی واسطے پرہیزگاری کے، ولا تنسوا الفضل ولا اور نہ، تنسوا الفضل تنسوا بھول جاؤ تم، الفضل بزرگی کو یا احسان کرنے کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس چیز کے، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یہ جو ہم نے کل پڑھا تھا بیوہ عورتوں کے بارے میں کہ جب ان کی عدت گزر جائے، بیوہ عورت کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن، اور اس مدت کے دوران وہ عورت نہ تو بناؤ سنگار کرے گی اور نہ ہی مہندی لگائے گی، نہ ہی فینسی لباس پہنے گی، نہ زیورات، نہ خوشبو والا تیل، نہ ہی نکاح کرے گی، یعنی زیب و زینت بھی اختیار نہیں کرے گی اور نکاح بھی نہیں کرے گی۔ 2 کام عدت کے اندر۔ اگر کسی بیوہ عورت کو ضرورت کے تحت عدت کے اندر کہیں جانا پڑ جائے وہ جا سکتی ہے، مجبوری کے تحت وہ بیمار ہے میڈیسن وغیرہ لینے کے لیے اس نے جانا ہے، جا سکتی ہے، اور کوئی ایسا ہی اس کا عزیز یا قریبی جس کے بغیر چارہ ہی نہیں وہ فوت ہو گیا ہے، اس کو دیکھنے جا سکتی ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے اس قدر کہ اس کے زندہ رہنے کی یا ٹھیک ہونے کی جو ہے امید نہیں رہی، تو وہ اس کی عیادت کے لیے جا سکتی ہے، اس کو ملنے جا سکتی ہے۔ اگر اس دوران اس کی کسی اولاد کی شادی ہے تو احسن طریقے سے وہ شادی اٹینڈ کر سکتی ہے، یعنی دور دراز کے لوگوں میں تو جانا ذرا مناسب نہیں، لیکن اپنے جو قریبی ہیں ان کے پاس آ جا سکتی ہے مجبوری کے تحت۔ اور پردہ کرنا ہر عورت پر فرض ہے۔ بعض خواتین عدت کے دوران صرف پردہ کرتی ہیں اور محرم رشتوں سے بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ عدت کے دوران پردہ محرم رشتوں سے نہ عدت میں ہے نہ عدت کے بغیر ہے، اور غیر محرم سے ہر حال میں پردہ ہے، چاہے عدت ہے چاہے نہیں۔ بعض عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں عدت کے دوران پردہ کرتی ہیں، جب عدت گزر جاتی ہے پھر پردہ چھوڑ دیتی ہیں۔ پردہ کرنا عدت کی شرط نہیں ہے، پھر جب عدت گزر جاتی ہے تو بیوہ عورتیں جو ہیں عدت سے نکلنے کے لیے نیا سوٹ نیا لباس پہنتی ہیں، زیب تن کرتی ہیں، غسل کرتی ہیں، اور پھر کوئی چیز بنا کے دیگ وغیرہ بنا کے میٹھے چاول بنا کے بانٹتی ہیں۔ یہ کچھ غیر شرعی طریقے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواتین بیوہ ہو گیا، اب ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی آنکھیں خراب ہیں
آنکھیں دکھتی ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، جب 1 سال کی عدت ہوا کرتی تھی نا بیوہ عورت کی، مزید انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے کہ وہ عدت سے کیسے نکلتی تھیں. تو وہ اس عورت نے کہا کہ میری بیٹی کی آنکھیں دکھتی ہیں تو کیا وہ سرما لگا لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. یعنی سرما جو ہے سنگار میں آ جاتا ہے، بیوہ عورت سرما نہیں لگائے گی. فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب 1 سال عدت گزارتی تھی، اب تو صرف 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم نافذ کر دیا کہ 4 مہینے اور 10 دن عورت جو ہے عدت کے اندر رہے گی. اچھا، اب اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن حکمت کیا ہے؟ ہمیں دل میں خیال آ سکتا ہے نا کہ اللہ نے 4 مہینے اور 10 دن کیوں رکھے؟ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوگا تو اس مدت میں بالکل ظاہر ہو جائے. 3 مہینے تک تو پتہ نہیں نہ چلتا حمل کا، یعنی بعض اوقات عورت کی جسامت سے بھی نہیں پتہ چلتا، اکثر اوقات 4 مہینے تک، 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے پھر پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے اس میں حکمت یہ رکھی ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوگا تو اس مدت میں بالکل ظاہر ہو جائے گا. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم والی مرفوع حدیث میں ہے کہ انسان کی پیدائش کا یہ حال ہے کہ 40 دن تک تو رحم مادر میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پانی کا قطرہ ہی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو استقرار عطا کرتے ہیں نطفے کو رحم کے اندر، یعنی جب حمل ٹھہرتا ہے تو 40 دن وہ جو نطفہ ہوتا ہے، منی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ نطفہ ہی رہتا ہے، پانی کا قطرہ ہی رہتا ہے. پھر خون بستہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے. وہی قطرہ 40 دن جمع ہوا خون رہتا ہے، اور پھر 40 دن تک گوشت کا ایک لوتھڑا رہتا ہے. 40 3 دفعہ جمع کرے نا تو 4 مہینے بنتے ہیں، 120 دن. 120 دن جب بنتے ہیں تو یہ 4 مہینے بن جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں نا رحم میں بچے کو، حالانکہ اس دوران بچہ بن بھی رہا ہوتا ہے، نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا. اس دوران مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی نر ہے مادہ کیا ہے، اور مکمل طور پہ اس کا جسم بننا شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے. وہ فرشتہ جو ہے اس میں آ کر روح پھونکتا ہے. تو یہ 120 دن ہوئے جس کے 4 مہینے ہوئے. 10 دن احتیاطاً اور رکھ دیے. 4 مہینے یعنی صحیح پتہ چل جاتا ہے عورت حاملہ ہے یا نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ہر انسان کو، ہر عورت کو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بچائے کہ رات کو ہم بستری ہوئی ہے اور صبح اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اللہ نے اس میں حمل رکھ دیا. تو یہ تو اب 4 مہینے بعد جا کے پتہ چلے گا، یعنی کہ عام ویسے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مہینے بعد، لیکن صحیح طور پہ حمل جو ہے وہ جب روح پھونکی جاتی ہے تو 4 مہینے بعد پھونکی جاتی ہے. تو کیونکہ اب اللہ نے احتیاطاً 10 دن اور رکھے اس لیے کیونکہ بعض مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، اور جب روح پھونک دی گئی تو اب بچے کی حرکت محسوس ہونے لگتی ہے اور حمل بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اتنی مدت مقرر کر دی گئی. تو بہرحال اصل علم تو اللہ کو ہے نا کہ اللہ نے کیوں اتنی مدت رکھی ہے. یہ ایک حکمت مفسرین محدثین کے ذہن میں آئی، انہوں نے بیان کر دی. تو اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیوہ عورت جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے عدت گزارے گی، قمری اعتبار سے عدت گزارے گی، 30 اور 31 کے مہینے کے اعتبار سے نہیں، چاند کے قمری اعتبار سے، یعنی 29 اور 30 کا مہینہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ شرائط مقرر کی ہیں، بیوہ عورت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، وہی آیت جس میں بیوہ عورتوں کی عدت بیان ہو رہی ہے. پھر فرمایا کہ اگر وہ عورتیں دستور کے موافق اچھے طریقے کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیں اپنے بارے میں، یعنی نکاح وغیرہ کرنا چاہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اے عورت کے وارثوں یا مسلمانوں، تم جو ہے ان کا نکاح ہونے دو، کر دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے عدت گزر جانے کے بعد. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے. تو فرمایا کہ جب ان کی عدت گزر چکے تو ان کے اولیاء پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنا بناؤ سنگار کریں یا نکاح کریں، یہ سب ان کے لیے حلال ہے، طیب ہے. یعنی پھر عورتیں 4 10 دن کے بعد سنگار بھی کر سکتی ہیں، لیکن کب وہ بیچاری کرے گی، اس کا تو دل ہی نہیں مانے گا. لیکن اگر بناؤ سنگار کر لے تو پھر گناہ نہیں ہے، اگر نکاح کر لے تو بھی گناہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو بیوہ عورت نکاح کر لیتے ہیں نا اس کو بڑی دنیا باتیں سناتی ہے. حالانکہ صحابہ کرام کے دور میں ایک عورت کے 4 4 5 5 دفعہ نکاح ہوئے، یعنی ایک دفعہ نکاح ہوا ہے، فوت ہو گیا شوہر،
یا وہ جہاد میں شہید ہو گیا، یا وہ جو ہے اس کو طلاق ہو گئی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ بن جاتا تھا، تو کہیں کہیں عورتوں کی کہیں کہیں بار نکاح ہو. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو پھر ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وفات پا گئے تو پھر ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. تو یعنی یہ صحابیات، ان سے بڑھ کر زیادہ شرم و حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ تو نکاح میں گناہ نہیں ہے. گناہ تو اس چیز میں ہے نا کہ خواتین جو ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے رہے. آج جو بڑی بڑی نوجوان لڑکیاں بیوہ ہو جائیں تو بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم کہیں اور شادی نہیں کریں گے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی ان کی ذات پہ، ان کی عزت پہ انگلی اٹھائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کر لیں، اپنی زندگی کو جو ہے دوبر نہ کریں، مشکل میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون نافذ کر دے، فرمایا کہ اگر وہ اپنے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا جناح، آیت نمبر 235 میں اللہ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. فرمایا اگر عدت گزر جانے کے بعد جو عورت ہے، جو بیوہ ہے، جس نے 4 مہینے 10 دن سوگ کر لی ہے، فرمایا سوگ یا طلاق بائن کی عدت میں تم ایک دوسری بات کی آڑ میں نکاح کا پیغام دینا یہ اچھی بات نہیں. جو ہے نا فرمایا کہ تم ایک دوسری بات کی آڑ میں پیام کا اشارہ کرو یا اپنے دل میں چھپاؤ تو کچھ گناہ نہیں. فرمایا فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، عورتوں کی منگنی. ادھر منگنی کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کے پیغام. اب لوگوں نے منگنی کو فرض قرار دیا کہ اللہ نے قرآن میں کیا دیا، یہاں پہ منگنی سے مراد نکاح کا پیغام ہے. اب منگنی اتنی دھوم دھام سے کی جاتی ہے تو شادی کس دھوم دھام سے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فضولیات سے، لغویات سے محفوظ رکھے اور ہمیں سنت کے مطابق سارے کام کرنے کی توفیق دیں. تو فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. فرمایا کہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً یا کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کے بارے میں بات کر لو. او اکننتم فی انفسکم، یہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی عدت کے دوران عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے. عدت کے اندر کوئی بھی آدمی، یعنی اب ایک بیوہ عورت ہے نا، اس کی عدت ہے، عدت کے اندر کوئی بھی مرد اس کو پیغام نہیں بھیجے گا. فرمایا کہ فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، پردے کی آڑ میں تم بات کر سکتے ہو، یعنی اشارتاً، کنایتاً، صاف لفظوں میں بات نہیں کرو گے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تم پر فریفتہ ہو چکا ہوں، تم بھی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ ہی نکاح کرو گی، کسی اور سے نہیں کرو گی. یہ ساری باتیں ناجائز ہیں، گناہ ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے صاف الفاظ میں عورت کو کوئی انسان نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا. البتہ عدت کے اندر ایک آدمی صراحت کے بغیر نکاح کی چاہت کا اظہار کسی اچھے طریقے پر عدت کے اندر کر سکتا ہے، اس میں گناہ نہیں. مثلا یوں کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں ایسی عورت کو پسند کرتا ہوں کہ جس کے اندر یہ خصائل ہوں، جو اس عورت کے اندر اس کو نظر آئیں تو اس کی وہ خوبیاں بیان کرے، اس کا نام نہ لے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی ہو جس کے اندر یہ بھی صفت ہو، یہ بھی صفت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی ساتھ مجھے عطا کر دے، اچھا ساتھ دے دے. تو اور یہ بھی کہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کہیں اور نکاح کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی ایسے اشارتاً کوئی بات کر دے. یا پھر یہ کہہ دے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی نیک یا دیندار عورت سے نکاح کروں. تو اس طرح اس عورت سے بھی جسے طلاق کے بائن مل چکی ہو، یعنی بائنہ طلاق ہوتی ہے جو 3 طلاق ہو چکی ہے، جس میں پہلے شوہر کے ساتھ اس کا مکمل طور پر رشتہ ختم ہو چکا ہو، تو اس عدت کے اندر بھی ایسے مبہم الفاظ میں اس کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے جو ڈکے چھپے الفاظ ہوں، واضح الفاظ نہ ہوں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جب کہ ان کے خامد ابو عمر بن حفص رضی اللہ عنہ نے انہیں آخری اور تیسری طلاق دے دی تھی کہ جب تم عدت ختم کر لو تو مجھے خبر دینا. عدت کا زمانہ حضرت ابن ام مکتوم کے گھر گزارو. کیوں کہا تھا؟ کہ وہ نابینا تھے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عدت نکل جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے جن کے لیے مانگا تھا نکاح کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کی بات ہے۔ ہاں رجعی طلاق جو ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، اس طلاق کی عدت کے زمانے میں سوائے اس کے خامد کے کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ اشارتاً یا کنایتاً بھی اپنی رغبت ظاہر کرے۔ اب ایک عورت ہے، اس کو وہ طلاق ہوئی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، تو کوئی اور شخص کہے کہ میں تو پہلے چاہتا تھا میرا اس عورت کے ساتھ نکاح ہو، اچھا ہوا اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اب میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اب اس کی عدت کے اندر کوئی دوسرا شخص اس کو پیغام دے ہی نہیں سکتا جس میں رجوع ہو سکتا ہے، وہ صرف اس کے شوہر کو حق ہے کہ وہ اشارتاً کنایتاً ہر لحاظ سے اس کو واضح الفاظ میں کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہوں یا تمہارے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ اور اب عدت کے اندر نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب عدت گزر جائے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، فرمایا تم نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو جب تک کہ عدت نہ گزر جائے۔ اب جو الفاظ ہیں کہ آدمی کسی عورت کو یہ کہے کہ اشارے سے کوئی بات کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، اور متعلقہ ثلاث کا بھی یہ حکم ہے جس کو تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی عورت عدت کے اندر ہے جس کا رجوع ہو سکتا ہے، اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا تھا نا، تو کیونکہ ان کی طلاق تینوں ہو چکی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، نکاح کی گرہ باندھنے کا قصد نہ کرو۔ کب؟ نکاح کی گرہ یعنی نکاح کا ارادہ، نکاح کرنا، گرہ کا مطلب ہوتا ہے نکاح کر لیا ہے عدت کے اندر۔ اگر عورت بیوہ ہے یا متعلقہ ثلاث ہے جس کو تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ عدت کے اندر ہے، تو عدت کے اندر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی ہے نا، عدت کے اندر دوسری طلاق ہوئی ہے تو عدت کے اندر کوئی اور شخص اس کو پیغام نہیں بھیج سکتا کیونکہ ابھی رجوع ہونے کے چانس ہیں۔ جب اس کو تیسری طلاق ہو گیا تو پھر اور بات ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم نے نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہیں کرنا جب تک عدت نہ گزر جائے، یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا عزم نہ کرو۔ اس پر تمام ائمہ کرام کا اجماع ہے، ان کا اتفاق ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا جائز نہیں، صحیح نہیں ہے۔ عدت کے اندر نکاح صحیح کیوں نہیں؟ یعنی اگر کسی نے نکاح کر لیا عدت کے اندر اور دخول بھی ہو گیا تو بھی ان میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اب ہمارے ہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں نا، لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم بولیں گے تو ہم برے بنیں گے، ہماری عزت جائے گی، ہمارا جو ہے تعلق ختم ہو جائے گا، لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہاں پہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہم اپنی عزت دیکھتے ہیں، ہم اپنی عزت بچاتے ہیں، اپنے تعلقات بچاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات نہ خراب ہو، ہمارا کوئی دشمن نہ بنے۔ صحابہ کرام تو وہ تھے جو اسلام کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا اگر تو اسلام کے خلاف چلا۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنی رعایا کو جانچنا چاہا تھا، اور کیا کہتے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اگر میں تمہیں حکم دوں کہ تم اسلام کے خلاف چلو کیا تم میری بات مانو گے؟ خاموشی طاری ہوگی کہ عمر کہہ رہے ہیں اگر میں اسلام کے خلاف تمہیں چلنے کے لیے کہوں تو تم کیا کرو گے؟ دوسری بار پوچھا، سناٹا چھا گیا، امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تیسری بار پوچھا تو ایک بدو آدمی، عربی دیہاتی گاؤں کا رہنے والا، اٹھا میان سے اپنی تلوار نکالی اور کہا عمر اگر تو اسلام کے خلاف حکم دے گا تو یہ میری تلوار تیرا سر تن سے جدا کر دے گی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کو۔ حضرت امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ تم بادشاہ کی گستاخی کر رہے ہو، میں 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں، مجھے میری گستاخی کر رہے ہیں۔ کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے پیغمبر کے جانے کے بعد ابھی تک لوگ اسلام کے اوپر قائم۔ سبحان اللہ، کتنے وہ نیک لوگ تھے۔ اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے، اللہ ہمیں ان جیسا حاکم نصیب کر دے، اللہ ایسا حکمران ہمیں بھی نصیب کر دے، ہم بھی خوش قسمت بن جائے کہ ہماری زندگی میں کوئی نیک عادل آ جائے، بادشاہ آ جائے۔ تو بہرحال اب ایک آدمی ہے، اس نے عدت کے دوران، کسی عورت کی عدت گزر رہی ہے، عدت کے دوران نکاح کر لیا، ہم بستری بھی کر لی ہے، تو ان دونوں کی جدائی ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ کیا اب یہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی یا عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ اب اس میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس عورت کا نکاح عدت کے اندر ہو جائے گا
اگر اس کا خامد اس سے نہیں ملا، یعنی ہم بستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا ہے، تو ان دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اور جب اس کے پہلے خامد کی عدت گزر جائے تو یہ شخص من جملہ اور لوگوں کی طرح نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ اور اگر دونوں میں ملاپ ہو گیا، عدت کے اندر دوسرے آدمی نے نکاح کر کے ہم بستری کر لی، تو پھر بھی جدائی کرا دی جائے گی، اور پہلے خامد کی عدت گزار کر پھر اسے دوسرے خامد کی عدت گزارنی ہوگی، اور پھر اس شخص سے ہرگز یہ نکاح نہیں کر سکے گی۔ پھر وہ جو شخص ہے جس نے عدت کے اندر نکاح کیا تھا، کبھی بھی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا۔ اس فیصلے کا ماخذ یہ معلوم ہوتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیوں نافذ کیا تھا؟ اس لیے کہ جب اس شخص نے جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کا لحاظ نہیں کیا تو اسے اس کی خلاف ورزی کی سزا دی، کیونکہ اس نے 4 مہینے 10 دن تو تھے، اگر متعلقہ تھی تو 3 مہینے تو تھے، یہ 3 ایز تک انتظار کرتا، اللہ کے حکم کے اس نے انتظار نہیں کیا، تو فرمایا یہ اس کو سزا دی گئی کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک وہ عدت کا زمانہ گزر نہیں جاتا تب تک تم نکاح کی گرہ نہ باندھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو جانتا ہے، تم اس سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کی کشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اس کا لحاظ رکھو اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ عورتوں کے متعلق فرمانے باری تعالیٰ کے خلاف دل میں خیال نہ آنے دو، ہمیشہ دل کو صاف رکھو، برے خیال سے اپنے دل کو پاک رکھو۔ ڈر اور خوف کے حکم کے ساتھ ہی اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، پہلے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یعنی اپنے دل میں برے خیال نہیں لانے، اللہ کی نافرمانی والے خیال نہیں لانے، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں معاف نہیں کرے، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے۔ اس میں نکاح کے سلسلے میں شرعی احکام کے خلاف ہیلے نکالنے پر وعید رب العالمین خطاؤں کو بخشنے والا ہے، حلم و کرم والا ہے، تحمل والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اگر تم معافی مانگو گے تو تمہیں معاف کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم عورتوں کو، ترجمہ تو پہلے آپ نے سن لیا نا، فرمایا اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے یعنی جماع کرنے اور حق مہر ٹھہرانے سے پہلے ہی طلاق دے دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے ہی نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی بعد میں ہوتی ہے، نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی، یعنی ما لم تمسوہن، ہم بستری نہیں ہوئی، فرمایا جب تک کہ تم ہاتھ نہ لگاؤ ان کو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا حق مہر مقرر نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوتا، ہم بستری بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فرمایا ان کو کچھ تحفہ دو۔ اگر آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی ہے، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو پھر فرمایا وہ آدمی اس کو تحفہ تن کچھ چیز دے دے گا۔ امیر آپ نے نہیں، بعض اوقات نہیں ہوتا، نکاح مؤخر بھی ہوتا ہے، حق مہر مؤخر بھی ہوتا ہے اور مؤجل بھی ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہوتا، وہ ہم بستری سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حق مہر بعض اوقات مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنا ہم حق مہر دیں گے، بعض اوقات نہیں بھی کرتے، یعنی ضروری نہیں ہے مقرر کرنا، دینا ضروری ہے، مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں نا، لا جناح علیکم، ترجمے پہ غور کریں، نہیں ہے گناہ تم پر، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اگر تم عورتوں کو ہم بستری کرنے سے پہلے اور حق مہر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، ان کو کچھ تحفہ دے دو۔ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ فائدہ دے دو، تحفہ دے دو۔ فرمایا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، امیر اپنی طاقت کے موافق، استطاعت کے مطابق، اپنے موافق، اور غریب اپنے موافق، یعنی اگر طلاق دینے والا آدمی غریب ہے تو وہ اپنے وسعت کے مطابق اس کو تحفہ کو چیز دے دے گا، اور اگر امیر ہے تو وہ اپنے وسعت کے مطابق دے گا۔ فرمایا متاع بالمعروف، فائدہ اٹھانا ہے ساتھ اچھے طریقے کے، یعنی جیسا رواج ہے،
آپ کے علاقے کا جیسا رواج ہو اس کے مطابق توفاتن کوئی چیز دے دو. حقا علی المحسنین، فرمایا نیک لوگوں پر اس کا دینا ضروری ہے، حق ہے، فرض ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہہ دیا، یعنی جس عورت کا نکاح کے وقت کوئی حق مہر مقرر نہ ہوا ہو، اگر شوہر اسے قبل از مسیس یعنی مجامعت یا خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ کہتے ہیں تنہائی کو، پرسنل جو معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، تو مجامعت یعنی جماع کو کہتے ہیں، ہم بستری کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اگر شوہر نے اسے ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دی تو شوہر پر حق مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی توان نہیں ہے، کیونکہ ابھی حق مہر مقرر ہی نہیں تھا ہوا اور ہم بستری بھی نہیں ہوئی. حق مہر تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ حق مہر کی وجہ سے آدمی عورت کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کرتا ہے. تو جب حق مہر دیا ہی نہیں ابھی، یعنی اس سے ہم بستری کی نہیں ہے، تو فرمایا اس پر کسی قسم کا توان نہیں ہے. اب اس آیت میں لا جناح فرما کر اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اس کے اوپر دینا فرض نہیں ہے. ہاں تو فتح اس کو کوئی چیز دے دے تو یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے. اس اعانت کو، اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر کہا کہ حقا علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پر فرض ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں نا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے. اور پھر مزید بتایا کہ قبل از مسیس طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہے. اب دیکھیں نا، طلاق کی عدت اس لیے گزارے گی کہ ہو سکتا ہے اس کو حمل ہو، 3 مہینے اللہ نے اس لیے رکھے نا کہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے. تو جب وہ ہم بستری ہوئی نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے گھر ہے یا اپنے گھر ہے، تو اگر نکاح کرنے کے بعد اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو وہ عورت عدت نہیں گزارے. ہاں اگر کسی عورت کا نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ عدت ضرور گزارے. بیوہ عورت جو ہے رخصتی سے پہلے اگر بیوہ ہو گئی ہے تو وہ عدت ضرور گزارے 4 مہینے اور 10 دن. بے شک وہ نہیں، اس کو اس سے شوہر کے ورثہ میں سے مال بھی ملے، حق اس کو حصہ ملے گا. جو عورت نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ عدت بھی گزارے گی اور اس شوہر کے مال میں سے اس کو وراثت میں حصہ بھی ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے. پھر فرمایا اب اگلا حکم دیکھیں، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. پہلے کیا تھا کہ ہم بستری بھی نہیں ہوئی، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا تو طلاق ہو گئی ہے. نکاح پہلے ہوا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی تو طلاق دے دیا. تو پھر کیا امیر اپنی وسعت کے مطابق تحفہ تن کو چیز دے گا اور غریب اپنی طاقت کے مطابق. اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جماع کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے ان کو طلاق دے دو اور حق مہر مقرر کر چکے ہو، یعنی نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہو چکا تھا، تو جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا ہوگا. تحفہ لازم نہیں ہے. اب ایک آدمی نے 1000 روپیہ، 5000، 10,000 جتنا بھی نکاح کے وقت مقرر کیا اپنی طاقت کے مطابق اس نے کرنا ہے. اگر 1000 اس نے مقرر کیا تھا، نکاح ہو گیا، ایک مثال دے رہی ہوں، اتنا تو نہیں کوئی بھی دیتا ہوگا، نکاح ہو گیا، اب وہ عورت متعلقہ ہو گئی ہے، ہم بستری نہیں ہوئی، اب وہ اس کو 500 روپیہ دے گا حق مہر. حق مہر اگر مقرر تھا نکاح کرتے وقت، رخصتی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، طلاق ہو گیا تو اس کا آدھا دے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا ہے مگر جب عورتیں الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، فرمایا مگر جب عورتیں خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے اختیار میں نکاح باندھنا ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یعنی اب طلاق ہوئی ہے، رخصتی تو ہوئی نہیں، تو آدمی اس کو آدھا حق مہر دے تو وہ کیا کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، جب وہ میرا شوہر ہی نہیں رہا تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے. یا پھر وہ عورت معاف کر دے کہ میں نے نہیں لینا، یا مرد معاف کر دے یعنی وہ سارا ہی دے جتنا مقرر کیا تھا. مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ سارا ہی دے دے. معاف مرد کے معاف کرنے میں یہ کہ وہ سارا ہی دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، تو اس صورت میں عورت آدھے حق مہر کی وارث ہوگی، آدھے مہر کی حقدار ہوگی. ہاں اگر وہ عورت خود یا اس کے اولیاء جو ہیں وہ معاف کر دے تو یہ اور بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بیادی عقدۃ النکاح سے مراد شوہر ہے. اب بعض لوگ بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں عورتیں بھی طلاق دیتی ہیں، غیر شرعی طریقہ ہے. عورت نے جب کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو مل نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں اور اللہ نے اسی کے ہاتھ میں رکھی ہے کیونکہ اللہ نے مرد کو عقل عطا کی ہے بنسبت عورت کے. تو اب بیادی عقدۃ النکاح سے مراد شوہر ہے، اس کی طرف سے
معافی یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے سارا حق مہر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں.